اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بات بیان کر رہا تھا۔ کیا بات تھی؟ آخری جو میں نے بیان کرنی تھی، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں اس سے یہ حالات موافق ہیں، اس کو ناموافق نہ سمجھے۔ ایک مختصر میں بات کر رہا ہوں، آپ کو جو بھی حالات ہیں اس کو آپ موافق سمجھیں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال کی طرز پہ پوچھا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ان حالات اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس سے اگلے لوگ گزارے گئے۔ ان پہ کیا ہوا؟ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور خوب ان کو وزلزلوا، ان کو ہلایا گیا، لرزایا گیا۔ تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت کریمہ ہے اس کو آپ پہچان لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں مصیبت اور پھر اس پر جو ایسے حالات جو ناموافق حالات ہیں، ایسے حالات جو ناموافق ہیں، تو ناموافق حالات یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ناموافق حالات، مخالف حالات اور ایسی مشکلات اور ایسے واقعات سے تمہیں ضرور اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ عنکبوت کی جو ابتدائی آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں احسب الناس، لوگوں کا کیا خیال ہے، ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ ان کے اس کہنے پہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی دعوی ایمان کے بعد۔ ضرور کروں گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی میں نے آزمائش میں ڈالا ہے ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے جان لیا، لوگوں کو دکھا دیا کہ جو اپنے مقصد میں سچے تھے، اور لوگوں کو دکھا دیا جو اپنے مقصد میں جھوٹے تھے۔ تو ایک مختصر بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ آسانی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے اس کے بعد اپنے رب کو، اور رب سے پوچھنا ہے کہ میں کیوں۔ اب رب کہہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ۔ اب جب آپ رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو مشکلات اور ناموافق حالات کا سامنا ضرور کرنا پڑے۔ یہ نعمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کبھی بھی آپ پہ ناموافق حالات آ جائیں، آپ بیمار، مثال کے طور پہ بیمار پڑ جاتی ہیں، بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، گھر والے، کوئی بھی مصیبت، پھر معاشی تنگی آ سکتی ہے، کھانے کے لالے پڑ سکتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ۔ اب سوال یہ ہے نا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم آسائشات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ ہماری کامیابی جو ہے وہ آزمائش میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش نہ آئے۔ یا اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا، یا اللہ میں بڑی کمزور ہوں، ایسے دعا مانگتے ہیں نا، آزمائش سے بچا، میں بڑی کمزور ہوں، ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ ایسی دعائیں بھی ہوتی ہیں نا، ہم سے کوئی حساب کتاب نہ لے، اور کافروں سے لے لے، ہم سے نہ لے۔ تو بہرحال یہ ہمارے وہ تصورات ہیں جو غلط تصورات ہیں، اور بات یہ ہے کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے راستہ اور طریقہ مقرر کر دیا ہے اس کو جانیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا
کہ راستہ کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ مشکلات اور ناموافق حالات، اور اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ تو دیکھیں، ناموافق حالات کو آپ نعمت سمجھیں، بیوی نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں نے ناک میں دم کر دیا ہے، اکثر یہ آپ شکایتیں سنتی ہیں نا، بچے نے ناک میں دم کر دیا ہے، میری بیٹی نافرمان ہے، بیٹا نافرمان ہے، اور بس یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں شکایت۔ گھر میں حالات ہیں جو یعنی سسٹم ہے ہمارا خاندانی، تو اس میں کبھی یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے یعنی بغض رکھ کر جیتے ہیں، یعنی ایک دو تین فیملیاں رہ رہی ہیں، ضرور ایک فیملی کی دوسری فیملی سے شکایت ضرور ہوں گی۔ اب یہ شکایت پیدا ہو جانا مخلوق سے، یہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ بھئی وہ آپ کے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی گھر میں آپ کو رکھا ہے، اس کو آپ نعمت سمجھیں، اور پھر جو اچھا سلوک ہے وہ کریں۔ اچھے سلوک کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی سے دفع کرو، کوئی برا ہے تو اس کے ساتھ تم اچھا کرو۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یعنی ہمیں معلوم کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں پر راضی ہوتا ہے، یا ہماری کامیابی کس طرح ہے۔ آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ زندگی ایک سفر ہے، یعنی جو ہم زندہ ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے، موت تک کا ایک سفر ہے، لیکن یہ سفر آخرت ہے۔ ہم نے اب جانا ہے کہاں؟ آخرت کی طرف، اور جو ہماری موت ہے وہ دراصل ایک ہماری حقیقی زندگی کا آغاز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہمیں کامیابی ہونی چاہیے لازمی طور پہ۔ جو یہ موت کے بعد جو اصل زندگی میری شروع ہوگی، تو اس میں مجھے لازماً یعنی ناکامی کا تصور ہی جو ہے وہ محال ہے۔ وہ جو ہے مردے کو ایسا بھینچے کی قبر جو ہے کہ اس کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ پسلیاں مل جائیں گی، تو ایسے عذابات ہیں کہ وہاں جو ہے کامیابی کے علاوہ کوئی دوسری سوچ آپ نہ رکھیں۔ تو اب وہ کیسے ہوگا کہ ناموافق حالات میں آپ اپنی منزل اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی منزل کو پار کر لیں کامیابی سے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر کو آپ نے سمجھنا ہے اپنے لیے نعمت، جو بھی آپ کے حالات ہیں یا ناموافق حالات ہیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ اصل میں اس کا ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ میری دیورانی ایسی ہے اور یہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، بے شمار شکوے شکایات۔ آپ مرد تو اتنا تذکرہ نہیں کرتے، عورتیں چونکہ محدود ہوتی ہیں تو وہ گھر میں انہی شکایات کو مد نظر لا کے کسی کو آپریشن ٹیبل پہ لٹا کے اس کا آپریشن شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی منزل، یہ پریشانی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی منزل دنیا ہو۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، پریشانی آپ کو اس وقت ہوں گی جب آپ کی منزل دنیا ہو، آپ آخرت کی کامیابی آپ کے مد نظر نہ ہو، اور آپ جنت میں یقینی طور پہ جانا نہیں چاہتی، تو پھر یہ پریشانیاں ہوں گی، اور انہی پریشانیوں میں آپ کی موت بھی آ جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے انہی پریشانیوں میں، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، بس ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اوروں سے شکوے شکایت۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، اور میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر ظاہر آپ کو پریشان کر رہا ہے اور ظاہر آپ کی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ڈگر گمراہی پہ ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں، اس زندگی کو غلط لے رہے ہیں۔ آپ کو مکمل پرسکون اور خوش باش ہونا چاہیے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، کیونکہ رب نے حالات پیدا کیے۔ یہ اولاد، نافرمان اولاد کس نے دیا آپ کو؟
رب نے دیے. تو ظاہر ہے جو رشتہ دار ہیں، آپ کا بیوی ہے، شوہر ہے، جو بھی ہے جس کے بارے میں. لیکن ایک مختصر بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے جو ہے ایک یعنی یہ جانچنے کا پیمانہ بھی ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں کہ غلط راستے پر ہوں. دنیا، دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا اگر آپ کی پریشانی کا باعث ہے تو آپ کا مقصد حیات اور جو زندگی کی پٹری ہے، آپ گمراہی کے راستے پر ہیں. دنیا والے اگر آپ کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو غلط سمجھ لیا. جو حالات ہیں یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے. اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے لیکن اگلی مجلس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.